ورقہ نے مجھے ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دو عورتیں تھیں، دونوں کے بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا، تو اس نے جو بڑی تھی اپنی ساتھی عورت سے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں نکل کر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے آئیں اور انہیں اپنے معاملے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس چھری لاؤ، میں تم دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی نے کہا، نہیں، اللہ آپ پر رحم کرے، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے اس دن سے پہلے چھری کے لیے سکین کا لفظ نہیں سنا تھا، ہم مدیہ ہی کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4495۔ مجھے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں عبد العزیز بن محمد نے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد سے خبر دی، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو قیس سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد یعنی حقیقت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے، پھر وہ حق بجانب ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پھر وہ فیصلے میں غلطی کر جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4487۔ محمد بن عبید اللہ ثقفی نے ہمیں ورات سے خبر دی، انہوں نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے 3 چیزیں حرام کی ہیں اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس نے والد کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، اور نہ دو اور لاؤ یعنی اپنے ذمے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے اور ناجائز حقوق کا مطالبہ کرنے کو حرام کیا ہے، اور 3 باتوں سے منع کیا ہے، قیل و قال یعنی فضول باتوں سے، کثرت سوال سے، اور مال ضائع کرنے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4486۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، پہلے روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں ذلیل کرے، اور اب ایمان لانے کے بعد روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میں کسی گھرانے کے بارے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ انہیں عزت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بھی زیادہ تم یہ چاہو گی۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال روک کر رکھنے والے آدمی ہیں، تو کیا مجھ پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے ان کے گھر والوں پر خرچ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم معروف طریقے سے ان پر خرچ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4479۔